آج ہم ایک ایسے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بہت اہم ہے، یعنی گھر میں سکون اور روزی میں برکت کیسے آئے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے، ایک خاتون کا جو سسرال میں کافی مشکلات کا شکار ہے، ناچاکی ہے، رویوں کا مسئلہ ہے، مالی تنگی بھی ہے، اور وہ حل پوچھ رہی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ماخذ میں کیا جواب دیا گیا ہے۔ دیکھیں، سوال میں جو صورتحال بتائی گئی ہے وہ واقعی کافی پریشان کن ہے۔ جی شادی کے 4 سال بعد ساس کے رویے میں تبدیلی، جی نندوں کی طرف سے بے عزتی، خاص طور پہ چھوٹی نند کا ہر بات میں بولنا، بڑی نند کا والدہ مرحومہ کو تانے دینا، افو، بہت تکلیف دہ بات ہے۔ بہت زیادہ، اور یہاں تک کہ کچن استعمال کرنے اور سامان رکھنے پر بھی پابندی، ساتھ میں مالی مشکلات الگ۔ اور ایک دیورانی کو تو گھر سے نکال بھی دیا گیا اسی طرح کے حالات میں۔ جی ہاں، یہ بھی ذکر ہے۔ تو مطلب گھر میں شدید بے سکونی ہے۔ بالکل۔ تو جواب میں کیا کہا گیا ہے؟ پہلے تعلقات کے حوالے سے کیا مشورہ ہے؟ جواب کا پہلا حصہ جو ہے نا، وہ تعلقات پر ہی ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ سائلہ خود اپنی ساس اور نندوں سے اچھا سلوک کریں، محبت سے پیش آئیں، کام کاج میں مدد کریں، اچھا۔ اور سب سے اہم بات، ان کی جو تکلیف دہ باتیں ہیں ان پر صبر کریں، جواب نہ دیں، خاموش رہیں۔ خاموشی یعنی بحث نہ کریں؟ جی بالکل۔ خیال یہ ہے کہ شاید وقت کے ساتھ اچھے رویے اور صبر سے ان کے دل نرم ہو جائیں۔ لیکن یہ صبر کرنا، خاص کر جب مسلسل ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہوں، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ یقیناً مشکل ہے۔ جواب میں براہ راست یہ نہیں کہا کہ آسان ہے، لیکن صبر کی تلقین اور اللہ سے اجر کی امید کا کہہ کر ایک طرح سے اس کی مشکل کو تسلیم کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک طویل مدتی حکمت عملی ہے، اپنے آپ پر کام کرنے والی؟ جی بالکل۔ اپنے رد عمل کو کنٹرول کرنا اور تکلیف پر صبر کو عبادت سمجھنا، اجر اللہ پر چھوڑنا۔ ٹھیک، یہ تو ہوئی رویے کی بات، لیکن وہ مالی تنگی کا جو ذکر تھا، اس کا کیا حل بتایا گیا؟ کچھ روحانی وظائف وغیرہ؟ جی ہاں بالکل۔ جواب کا دوسرا حصہ اسی پر ہے۔ اس میں فرائض اور سنتوں کی پابندی پر زور ہے، گناہوں سے بچنا ہے، صحیح۔ کثرت سے استغفار یعنی اللہ سے معافی مانگنا، درود شریف پڑھنا، اچھا۔ اور ایک خاص وظیفہ بھی بتایا گیا ہے، یا عزیز یا ودود کا ورد کثرت سے کرنا۔ یا عزیز یا ودود، اچھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ان ناموں کا اس صورتحال سے کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں، عزیز کا مطلب ہے غالب، عزت والا، ودود کا مطلب ہے بہت محبت کرنے والا۔ جی۔ تو بظاہر لگتا ہے کہ اللہ کی عزت اور غلبے کے وسیلے سے مشکلات پر قابو پانے کی دعا، اور اس کی محبت والی صفت کے وسیلے سے دلوں میں نرمی اور محبت پیدا ہونے کی دعا۔ یعنی ان صفات کا واسطہ دے کر مدد مانگی جا رہی ہے؟ جی، ایک طرح سے یہی مفہوم بنتا ہے۔ یہ تو ہوئے عمومی اعمال۔ وہ جو خاص مالی تنگی کا مسئلہ تھا، کیا اس کے لیے کوئی بالکل مخصوص عمل بھی بتایا گیا ہے؟ ہاں بالکل۔ رزق میں برکت کے لیے ایک بہت خاص عمل کا ذکر ہے۔ یہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ سے منسوب ہے، جسے ایک اور بزرگ نے نقل کیا ہے۔ اچھا، کیا عمل ہے وہ؟ عمل یہ ہے کہ روزانہ صبح 70 مرتبہ 70 ٹائمز سورۃ الشورى کی آیت 19 پڑھیں۔ 70 مرتبہ؟ کون سی آیت؟ آیت 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ جی، اور کہا گیا ہے کہ جو یہ پڑھے گا وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ اسے مجرب عمل بھی کہا گیا ہے۔ مجرب یعنی آزمودہ، جس کا تجربہ کیا گیا ہو؟ بالکل، آزمودہ، تجربہ شدہ، یعنی بزرگوں نے اسے آزمایا ہے اور مؤثر پایا ہے۔ یہ بات بھی تو دلچسپ ہے نا، کہ آیت کا مطلب بھی اللہ کی مہربانی، رزق دینے کی قدرت اور اس کی طاقت اور عزت کا بیان ہے۔ جی ہاں۔ تو یہ ساری چیزیں، یعنی مہربانی، رزق، طاقت، عزت، یہ سب اس خاتون کی مشکلات سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں؟ بالکل بالکل۔ گویا آیت کے معنی اور اس کے پڑھنے کے مقصد میں گہری مناسبت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حل 2 چیزوں پر مبنی ہے، ایک تو اپنا رویہ ٹھیک کرنا، صبر، اچھا اخلاق، خدمت، جی اور دوسرا اللہ کی مدد کے لیے خاص عبادات و وظائف کا اہتمام کرنا۔ جی۔ اور قابل غور یہ ہے کہ یہ جواب ان دونوں کو جوڑ رہا ہے، یہ نہیں کہ صرف ایک کام کر لیں۔ صحیح۔
پیغام یہ لگتا ہے کہ اصل بہتری کے لیے ذاتی کوشش یعنی ظاہری اسباب اور روحانی سہارا یعنی باطنی توکل دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ یعنی ایک کے بغیر دوسرا شاید اتنا مؤثر نہ ہو۔ شاید، جی، یا ادھورا رہ جائے۔ یہ واقعی گہری بات ہے، سوچنے والی۔ اور یہ ہمیں اس نقطے پر چھوڑ جاتی ہے کہ زندگی کے جو عملی مسائل ہیں، چاہے وہ تعلقات کے ہوں یا معاش کے، ان میں اپنی کوشش اور اللہ پر بھروسہ، اس توازن کو کیسے قائم رکھا جائے تاکہ وہ سکون اور برکت مل سکے جس کی سب کو تلاش ہوتی ہے۔